اسمبلی تحلیل کرنے پر اتحادی حکومت میں شامل دو بڑی پارٹیوں کی سوچ مختلف ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی کہتی ہے 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، وزیر اعظم کہتے ہیں ان کی حکومت 14 اگست کو ختم ہوگی۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے تقریر نویسوں کی لفاظی اور بے مغز گفتگو سے یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ووٹ کے اندراج، اخراج، منتقلی، قوائف کی درستی کی تاریخ میں توسیع۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے آخری تاریخ 20 جولائی کر دی گئی ہے۔ ووٹ کا اندراج مستقل یا عارضی پتے میں کسی ایک پر کروایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور خاص لوگوں نے این سی اے کے 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے میں مال بنایا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے کہا این سی اے کے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں وزیر اعظم نے اپنی کچن کابینہ کا اجلاس بھی بلایا تھا۔ اجلاس میں ان کی اور شہزاد اکبر کی تو میں ہوئی۔ سابق کابینہ کے رکن ندیم افضل چند نے بھی فیصل وابڈا کے موقف کی تائید اور شہزاد اکبر کے موقف کی تردید کر دی۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بتایا کہ این سی اے کے 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ کابینہ ایجنڈا میں شامل ہی نہیں تھا۔ شہزاد اکبر نے اچانک این سی اے سے ملنے والی رقم کا معاملہ اٹھایا، خط لہرایا اور کہا کہ یہ معاہدہ سیل بند ہے اور سیل بند ہی رہے گا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے تمام وزراء کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی اس معاہدے پر بات نہ کرے۔ دستاویزات کے مندرجات دکھائے بغیر تمام کابینہ ارکان کے دستخط لے لیے گئے۔ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ انتخاب میں ایوان میں موجود 20 میں سے 19 ارکان نے گلبر خان کے حق میں ووٹ دیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان نے بھی گلبر خان کے حق میں ووٹ دیا۔ 11 ارکان غیر حاضر رہے۔ آزاد رکن نواز خان ناجی نے ووٹ نہیں ڈالا۔ ایوان سے خطاب میں نو منتخب وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری اور اپوزیشن ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ حاجی گلبر خان 2020 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے۔ اگلے ماہ نگراں حکومت قائم ہونے کا اعلان، ملک الیکشن موڈ میں آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا 15 ماہ میں 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا۔ سیاست نہیں ریاست بچائی۔ آئی ایم ایف کے معاہدے نے تحریک انصاف کے چیئرمین کی سازشیں زمین میں دفن کر دیں۔ اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اپنا کھویا مقام حاصل کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے نگراں حکومت 60 سے 90 روز میں انتخابات کرا دے گی۔ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ چیزوں پہ نہیں تھا اتفاق رائے، ان پہ اتفاق رائے ہو گیا۔ اب تقریباً 99% چیئرمین صاحب نے اپنی بردباری سے 99% جو معاملات ہیں وہ حل کرا دی ہیں۔ ایک دو ایشوز کے اوپر ہے، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ وہ تجویز دے دیں گے، اور وہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ پولیٹیکلی کنٹینشیس ہیں، وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی باتیں ہیں۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کی الیکشن اصلاحات پر پی ٹی آئی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، کہا الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل ہو گیا۔ جن نکات پر اتفاق نہیں تھا ان پر بھی اتفاق ہو گیا۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کا معاملہ ایجنڈے سے نکال دیا۔ پی ٹی آئی کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر کی آن لائن شرکت۔ آئی ایم ایف سے پیسہ آ گیا، 3 ارب ڈالرز کے معاہدے کی پہلی قسط مل گئی۔ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک میں جمع ہو گئے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے۔ توقع ہے زر مبادلہ کے ذخائر 13 اور 14 ارب ڈالرز کے درمیان ہو جائیں گے۔ بڑے صنعت کاروں کو کچھ سال پہلے 3 ارب ڈالرز کے قرضے دیے گئے۔ جو لوگ پہلے ہی ارب پتی تھے انہوں نے بھی 3 سے 4% شرح سود کی گنگا میں اشنان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس پیسے کو مارکیٹ میں 15% میں بیچ کر کتنا پیسہ کمایا گیا ہوگا۔ یہ پیسہ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں لگتا تو آج آئی ایم ایف کے پاس جانا نہیں پڑتا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کا خیر مقدم۔ خواہش ہے پائیدار معاشی بحالی کے لیے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے۔ ورلڈ بینک کی پاکستان کے لیے 10 کروڑ ڈالرز کی منظوری۔ فنڈ پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ورلڈ بینک کے مطابق یہ پروگرام پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ آبادی میں اضافے کی حد سے زیادہ شرح ترقی کو روکتی ہے۔ پی ٹی آئی کو سندھ اسمبلی کی اپوزیشن لیڈری سے بھی فارغ کرنے کی تیاریاں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اپوزیشن لیڈر کی نشست پر دعویٰ کر دیا۔ عہدے کے لیے خاتون رکن سندھ اسمبلی رانا انصار کا نام فائنل کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم اپوزیشن لیڈر کے لیے درخواست سیکرٹری سندھ اسمبلی کو آج جمع کرائی۔ کراچی میں واٹر بورڈ کی پانی چوروں کے خلاف کارروائیاں۔ 48 انچ قطر کی مین لائن سے 23 غیر قانونی ہائیڈرنٹس گرا دیے گئے۔
जियो न्यूज की खबर पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नोटिस और वाटर बोर्ड की कार्रवाइयां। साइट सुपर हाईवे थाने में पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला कुरम में 7 रोज से जारी झड़पें खत्म। फरीकैन ने 1 साल तक फायरबंदी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वजीर साजिद तूरी कहते हैं मुआहदे के तहत असल मुजरिमान तक पहुंचने में आसानी होगी। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा जिला कुरम में हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया। कुछ लोगों का मकसद इस इलाके में बाहर से आए लोगों को बसाना था। महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन मकामी मालिकान को दी जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा मुहर्रमुल हराम से पहले पारा चिनार के हालात खराब होना साजिश है। वजीर आजम की मौम खसूसी ओन चौधरी ओहदे से मुस्ताफी। जराए के मुताबिक ओन चौधरी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की वजह से इस्तीफा दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने अरकान को हुकूमती ओहदेदारों से अलग होने का कहा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नवाब शाह एयरपोर्ट की कैटेगरी डाउन कर दी। अब बोइंग 777 जैसे बड़े तैयारे लैंड नहीं कर सकेंगे। कैटेगरी डाउन होने से कराची के मुतबादिल एयरपोर्ट के तौर पर फ्लाइट्स के लिए मुल्तान एयरपोर्ट काम करेगा। इमरजेंसी और मौसम खराब होने पर कराची एयरपोर्ट की फ्लाइट्स को नवाब शाह एयरपोर्ट उतारा जाता था। गटर का ढक्कन गायब होने की वजह से इस्लामाबाद में एक बाप और बेटा जान से गए। वफाकी दारुल हुकूमत में ऐसा किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि शहर भर में गटरों के ढक्कन गायब हैं और कहीं भी किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। बीआरटी पेशावर को चलाने वाली निजी कंपनी ने एक बार फिर बीआरटी बसें रोकने की धमकी दे दी। निजी कंपनी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बकाया जात की अदम अदायगी की सूरत में बीआरटी ऑपरेशंस मुअत्तल किया जा सकता है। बलोचिस्तान में माली साल 2021 और 22 के दौरान 32 अरब से जायद की माली बेज़ातियों का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021-22 के दौरान सूबे के बजट का 11% से जायद हिस्सा खर्च न हो सका। 53 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च न होना सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली पर सवालिया निशान। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए राहिबों और स्कॉलर्स का मजहबी सयाहत को फरोग देने पर हुकूमती इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। राहिबों का कहना है गंधारा तहजीब बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है जो शानदार सकाफती विरसे की एक ताकतवर जहद की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान और ईरान के शहरी अपनी अपनी गाड़ियों में एक दूसरे के मुल्कों में जा सकेंगे। इस साल सिंध से ज़ायरीन बसों और अपनी गाड़ियों में ईरान जाएंगे। कराची से चाबहार पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध से ईरान के काउंसिल जनरल हसन नौरीन की सरबराही में वक्त की मुलाकात। सेहत और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिलजुल कर काम करने पर इतफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त करेंगे कि कराची से चाबहार का रास्ता खोलने की बात करें। ईरानी काउंसिल जनरल का कहना था ज़ायरीन को ले जाने के लिए 3000 बसों की ज़रूरत है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का शुमार रहने के एतबार से दुनिया के बदतरीन शहरों में होता है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2023 की आलमी दर्जाबंदी में कराची 173 शहरों में 169वें नंबर पर करार दिया गया। कराची से नीचे सिर्फ 4 शहर हैं। लागोस, अल जजीरा, तराबिलस और दमिश्क। इस दर्जाबंदी में शहरों को इस्तेहकाम, सेहत, सकाफत और माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पर परखा गया। 2 माह पहले द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2022 के लिए जारी करदा दर्जाबंदी में जिंदगी गुजारने के एतबार से 172 शहरों में कराची का नंबर 168वां था।